وقال نسوۃ فی المدینہ، کہنے لگی عورتیں مصر میں، شہر میں مصر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، بیوی عزیز مصر کی پھسلانے لگی ایک جوان کو اس کے جی سے، قد شغفہا حبا، یقیناً فریفتہ ہو گئی وہ اس کی محبت میں۔ شغف اس محبت کو کہتے ہیں جو دل کے پردے کے اندر داخل ہو جائے، اور ایک شعف ہے جو دل کے سوراخ اور کالے دھبے کے اندر ہی ساتھ ہو جائے۔ متنبی نے اس کا ذکر کیا، ازل العوازل حول قلب التائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائی۔ توبہ توبہ، یقیناً فریفتہ ہو گئی ہے اس لڑکے کی محبت میں، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اس عورت کو کھلی غلطی میں۔ وہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر، زمانے کے وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام کے ساتھ اتنا عشق لڑا رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے ان عورتوں کی سازشوں کو، ارسلت الیہن، کھیلوا بھیجا ان کو، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کیا ان کے لیے بیٹھک، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور دے دیے ہر عورت کو ان میں سے ہاتھ میں چھری، وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف سے آئیے ان کے سامنے، فلما رأینہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، ان کی بڑائی کرنے لگی، وقطعن ایدیہن، کاٹ کے رکھ دیے اپنے ہاتھوں کو، مالٹے اور امرود، سیب اور انار چھوڑ کر انگلیوں سے خون بہ رہی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، واہ ایسا حسین، اور کہنے لگی ای ہست کے خون خوردہ دل برد کثیرا، ای ہست کے خون خوردہ دل برد بصیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کثیرا۔ یہ ہے وہ جو کئیوں کو دلوں کو لے گیا ہے، اگر کسی میں دیکھنے کی ہمت ہے تو آ کے دیکھے۔ وَقُلْنَا، عورتیں کہنے لگی، حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ بشر، یہ مصر کی کافر عورت ہے، یہ بدعتیوں کی نانیاں دادیاں تھیں، نبیوں کی حسن و جمال دیکھ کر بشریت کے منکر ہو گئی۔ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر شہزادہ پاک صاف، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ نیک خصلت۔ قالت زلیخا نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو پسلایا اس کے جی سے لیکن یہ بچ کے رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہ کرے جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، تو یہ جیل جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا بے عزتوں میں سے۔ توبہ توبہ، وزیر مال کی بیوی نے دھمکی شروع کی کہ دیکھو تم عورتیں میرے پیچھے تو باتیں کرتی تھی، خالی ایک جلوہ دیکھا اور ہاتھوں کا حال دیکھو۔ ام المومنین عائشہ جب اس مقام پر پہنچی تو انہوں نے کیا زبردست شعر کہا، لوائح زلیخا لو رأین جبینہ، لوائح زلیخا لو رأین جبینہ، عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے والی عورتیں کاش کے پیغمبر کا جمال آرا دیکھتی، لآثرن بقطع القلوب علی الید، تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر دیتی۔
حسن یوسف دمی ساید بیزاداری، حسن یوسف دمی ساید بیزاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعة لمحمد، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم۔ ایک شاعر نے باللفظ ترجمہ کیا، وہ بشر ہیں، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی، وَكُلُّ آیَنَاتِ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نُورِهِ بِهِمِ، معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام، آپ کے نوری نبوت کی وہ کرنیں ہیں تمام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال حضرت یوسف نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار جیل جانا پسند ہے مجھے اس گناہ سے جس کی طرف عورتیں دعوت دیتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر نہ پھیرے آپ مجھ سے ان کی سازشیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو سکتا ہوں نامناسب کام کرنے والے غیر بردباروں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، حضرت کی دعا قبول کی رب نے، فصرف عنہ کیدہن، پس ہٹا دیا ان سے عورتوں کی سازشیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ثم بدا لہم، پھر مصریوں کو پتہ چلا، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ یوسف کی صداقت کی نشانیاں دیکھی، لیسجننہ حتی حین، کہ اس کو جھیل دیا جائے ایک وقت تک۔ عزیز مصر اور بادشاہ نے مشورہ کیا کہ آدمی بے قصور ہے، پاک صاف ہے، لیکن آپ کے گھر اور عزت کے بچانے کے لیے کچھ مدت کے لیے جیل بھیج دیتے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو یوسف پر، فرمایا جیل ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں غلط ہے، حق تعالیٰ نے وہی دعا قبول کی۔ اگر حضرت یوسف کہتے کہ جیل بھی نہیں جانا ہے اور یہ گناہ بھی نہیں کرنا ہے، بغیر جیل کے اللہ بچا لے، سمجھ گئے؟ ایک وبال کے لیے دوسرے وبال مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یا اللہ عافیت عطا فرما، خدایا بال بال بچا، قدم قدم پر پاک دامنی، صداقت و طہارت و عفت نصیب فرما۔ اللہ اللہ۔ استاد محترم مولانا یوسف بنوری مرحوم، نیا نیا جب پاکستان بنا تھا اور جمعیت العلماء یا ترتیب دی گئی تھی، شاید مفتی صاحب اس وقت جمعیت میں نہیں تھے، تو مولانا بنوری کو صوبہ سرحد کا امیر جمعیت بنایا تھا۔ تو سول نافرمانی عبدالقیوم خان کے خلاف ہو گئی اور حضرت بنوری کو گرفتار کر کے ہری پور جیل میں ڈالا۔ تو ان کے استاد پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے حضرت بنوری کو خط لکھا کہ یوسف میں ایک کمی تھی، سو وہ بھی پوری ہو گئی، یعنی اور صلاحیتیں سب آتا تھی، جیل نہیں گئے۔ فرمایا یوسف میں ایک کمی تھی، سو وہ بھی پوری ہو گئی۔